بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کل جوں سردی بڑھ رہی ہے، آپ یقین کیجئے کہ اسی طرح سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں، اور سب سے بڑی بیماری آج کل کیا ہے؟ نزلہ، زکام، کھانسی، سر میں درد، جسم میں درد، بخار۔ تو میرا خیال ہے ہم لوگوں کو تو اب عادی ہو جانا چاہیے، جب بھی موسم بدلتا ہے، چاہے گرمی سے سردی، سردی سے بہار یا گرمی آئے، تو اسی طرح کی صورتحال ہے۔ بہرحال یہ آج کل ایک وائرل ہے، بیکٹیریل ہے، جو بھی ایک انفیکشن ہے پھیلا ہوا ہے۔ اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور صحت تندرستی دے۔ خبریں دو تین ہی ہیں جی جن پر آج کل بحث ہو رہی ہے۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے وہ ایک گندگی ہے، اس گندگی میں آپ جتنے کنکر ماریں گے اس میں سے گندگی اچھل کر باہر آئے گی۔ بنیادی طور پر تو یہ 2 یا 3 اشخاص یا اصحاب کے درمیان یہ معاملہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسے لگتا ہے کہ اس گندگی کو اب پاکستان کا ایشو نمبر 1 یا مسئلہ نمبر 1 بنا دیا گیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں میرا اشارہ کس جانب ہے؟ تھم نیل پر آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانی کا اب گندگی یا میں تو کہوں گا بے حمیتی یا بے غیرتی کے اس لیول پر پہنچ آئے ہیں کہ اب ایک شہری نے درخواست واپس لی ہے، وہ بھی ایک منصوبہ بندی کے تحت، اور یہ خود اس میں فریق بن گئے ہیں۔ اور جس طرح کے انہوں نے 6 سال بعد، یا بلکہ اس سے بھی زیادہ، تقریباً 2014 کے اگر واقعات ہیں تو اندازہ کر لیں 9 سال بعد ان کی سوئی ہوئی غیرت اب جاگی ہے۔ تو اس پر میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن ہمارا آج کا موضوع کچھ اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ عمران خان کے بارے میں 2 جو ہیں وہ خبریں گردش کی کروائی جا رہی ہیں یا کی جا رہی ہیں یا ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان جل یا بدیر وہ رہا ہو جائیں گے، ان کو معافی دے دی جائے گی۔ اب معافی اسی کو دی جاتی ہے جو معافی مانگے، اور معافی اگر آپ کا 2 اشخاص، 2 شخصیات، 2 افراد کے مابین کوئی معاملہ ہو تو معافی تلافی ہو بھی سکتی ہے، چاہے قتل تک کی بات کیوں نہ ہوئی ہو، کیونکہ اگر ایک فریق دوسرے فریق کو قتل معاف کر سکتا ہے، اقدام قتل معاف کر سکتا ہے، کوئی بڑا جرم معاف کر سکتا ہے، تو اس میں کوئی آر یا مذائقہ نہیں۔ ماضی میں ہم نے یہ سب کچھ دیکھا ہے۔ لیکن عمران خان پر جو الزامات ہیں وہ انتہائی سنگین نوعیت کے ہیں۔ ایک تو سائفر قومی سلامتی کا ایشو ہے، اور دوسرا جو معاملہ ہے آپ کے علم میں ہے وہ ہے 9 مئی والا واقعہ، وہ بھی قومی سلامتی اداروں پر حملوں سے متعلق ہے۔ تیسرا جو ہے وہ نیب کا ایشو ہے جو کہ کرپشن کا ایشو ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے معاملات ہیں، لیکن عمران خان کے بارے میں اب تاثر یہ دیا جا رہا ہے ان کے کچھ من پسند یوٹیوبرز کے اب 28 نومبر کے بعد عمران خان، ایک تو ان کے جتنے بھی کیسز ہیں ان کی سماعت بجائے عدالت کے جوڈیشل کمپلیکس میں ہوگی، اور اس کے بعد ان کو ایک ایک کر کے معاف کر دیا جائے گا، اور آئندہ الیکشن میں ایک مرتبہ پھر ایک ان کے بہت ہی پرانے سپورٹر ہیں، بہت ہی سینئر تجزیہ کار ہیں، لیکن عمر کے اس حصے میں ہے کہ ان کی شان میں گستاخی نہیں کی جا سکتی۔ ہارون الرشید ان کا نام ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر ایک پھلجھڑی شرلی چھوڑی ہے کہ جناب عمران خان کو 2 پاکستان کے 4 صوبوں میں سے 2 صوبوں کی حکومت آفر کر دی گئی، اور انہوں نے کہا گیا کہ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، فی الحال آپ 2 حکومتوں پر اتفاق کریں۔ اگر اسی طرح کرنا ہے تو پھر 8 فروری کے الیکشن کا تکلف کس لیے؟ معاملہ یہ ہے کہ لوگ یہ بھی مثال دیتے ہیں کہ دیر والا اور کرک میں ان کے ورکر کنونشن کافی حوصلہ افزا ہوئے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کے جلسوں میں کروڑوں افراد آ جائیں، لیکن جو ووٹ ڈالنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں، جن کی اپنی کانسٹیچوئنسی کی پالیٹکس ہوتی ہے، وہ کچھ اور اس کے ڈائنامکس ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں سزا دے کر اس کو معاف ضرور کیا جا سکتا ہے۔ وہ صدر مملکت بھی پارڈن دے سکتے ہیں، اگر فوجی ہوں تو چیف آف آرمی اسٹاف بھی پارڈن کر سکتے ہیں۔ جس طرح 2 سابق فوجی افسروں کو سزا دی گئی، اگر وہ اس کے اپیل میں جاتے ہیں
تو ماضی میں بھی اس طرح ہوا ہے کہ فوجی افسران کی سزا، بلکہ موجودہ آرمی چیف نے، اگر آپ کو یاد ہو، ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال جن کو سزائے عمر قید ہوئی تھی، ان کی سزا انہوں نے معاف کی ہے۔ ماضی میں اس کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن اس طرح کے سنگین جرائم میں ملوث اور ایسا شخص جس نے پاکستان کی سالمیت کو داؤ پر لگایا ہو اپنے اقتدار کی خاطر، جس نے پاکستان کی اساس کو، یعنی اساس ہماری یہی ہے، ہماری اخلاقیات، ہماری تہذیب، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور اب تک پاکستان کے وہ ادارے جن کو ہم سمجھتے ہیں پاکستان کی سلامتی کے ضامن ادارے ہیں، ان اداروں کے خلاف ہر موقع پر ہرزہ سرائی، ان کے خلاف غلیظ گندی زبان ٹرینڈ استعمال کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی سیاسی جماعت کو فری ہینڈ دیا جا سکتا ہے؟ کم از کم پاکستان میں فی الحال ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جو لوگ اس حوالے سے کسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں، ان کی خوش فہمی دور ہو جائے گی۔ میں قطعی طور پر یہ نہیں کہنا چاہتا یا کہ عمران خان کو بے گناہ ہونے کے باوجود پاکستان کی مروجہ جو الیکٹورل پالیٹکس ہے اس سے نکال دیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے، لیکن قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے ہاتھ صاف نہیں ہیں۔ میرے نزدیک یہ جو نکاح اور عدت اور یہ اور وہ، آپ یقین کیجئے میرے لیے یہ کیسز قطعی طور پر اہمیت نہیں رکھتے، باوجود اس کے میرے نزدیک یہ گندگی کی مانند ہیں۔ ایک بے غیرت انسان جس کو اس وقت اس کی غیرت نہیں جاگی، سارا پاکستان کہہ رہا تھا کہ یہ شخص اقتدار کی خاطر پیسوں کی لالچ میں سب کچھ کر رہا ہے، اور آج 9 سال بعد یا 6 سال بعد، نکاح کے 6 سال بعد یا طلاق کے 6 سال بعد، اور وہ ان مبینہ تعلقات جن کے وہ آج رونے رو رہا ہے، ان کے 9 سال بعد اگر آج اس کی غیرت جاگی ہے، تو ایسے شخص کو کم از کم میں غیرت مند ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور اس طرح کے جو معاملات ہیں، میرا خیال ہے ہمارے دیگر جو ساتھی ہیں جو اپنے ویوز، اپنے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے بے سروپا ویڈیوز بناتے ہیں، ان کو بھی کچھ خیال کر لینا چاہیے۔ البتہ نہ تو عمران خان کو معافی دی جا رہی ہے، نہ عمران خان کو کوئی اعزاز دیا گیا ہے، جس طرح ایک یوٹیوبر نے کہا کہ جی آسٹریلیا کے کرکٹ بورڈ نے عمران خان جو ورلڈ کپ جیتا ہے وہ عمران خان کے نام کر دیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں، نہ عمران خان کو رہا کیا جا رہا ہے، نہ عمران خان کو کوئی سہولت کاری اب میسر ہے۔ جو کچھ تھا وہ قصہ پارینہ ہے۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں دیوار پر لکھا نظر آ رہا تھا، جن لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا وہ اب بھی آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں، یا شتر مرغ کی طرح اپنا منہ یا سر ریت میں گاڑ کر بیٹھے ہیں۔ اس وقت پوری قوم، پورے پاکستان کے ہر ذہی شعور شخص کو یہ نظر آ رہا ہے کہ مستقبل کے الیکشن میں عمران خان یا ان کی پاکستان تحریک انصاف کی کوئی گنجائش نہیں، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔